اسحاق ڈار جیسا وزیر خارجہ جا کے امریکہ میں کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی بہن کو مجرم قرار دیتا ہے۔ عمران خان نے جا کے، اس یہودی ایجنٹ نے جا کے عافیہ کے لیے بات کی امریکہ میں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے۔ یاسمین راشد جو ہیں، ان کو 10 سال کی سزا دے دی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک سیلاب کا ریلا اٹھے گا، یہ ایک طوفان اٹھے گا، آپ اس پہ بند نہیں باندھ سکتے۔ السلام علیکم پاکستان اور میرے ہم وطنوں، آسٹریلیا سے ساجدہ امین، حرف صداقت کے چینل سے میں یہاں سے شروع کروں گی کہ جس دیس کی ماؤں بہنوں کو، جس دیس کی ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس کی ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، عمر فاروق کے پیروکار، جو کہتے تھے کہ میری سلطنت میں کوئی کتا بھی بھوکا نہ مرے، بھوکا نہ رہے، اور انصاف ملے، انصاف کی پرمپرا ہو، وہاں پر اسحاق ڈار جیسا وزیر خارجہ جا کے امریکہ میں کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی بہن کو مجرم قرار دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، آپ نے اپنی بہن کا نام لے کے کہتا ہے عافیہ کو کہ آپ لوگوں نے صحیح سزا دی، چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اور اس نے یہ بیان دے کر پاکستان کی ہر خاتون کا سر نیچا کیا، اس کا سر ننگا بھی کر دیا، اور اس نے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی عزت ستیاناش کر دی، ان کے دل دکھائے، اور 1 ارب مسلمانوں کا بھی دل پر زخم لگائے۔ شرم نہیں آتی؟ کہتے آپ عمران خان کو ہو کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، اس یہودی ایجنٹ نے UN میں جا کے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں، اور پوری دنیا میں اس نے ایک اسلاموفوبیا کا دن منوایا۔ اتنی تھوڑی سی حکومت میں اس نے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کیا، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا۔ وہ صرف پاکستان کا نہیں، وہ پوری دنیا اسلام کا لیڈر ہے، اسی لیے اسے اندر کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے۔ اور عمران خان نے جا کے، اس یہودی ایجنٹ نے جا کے عافیہ کے لیے بات کی امریکہ میں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے، ایک کانفیڈنس کے ساتھ، کیونکہ چور نہیں تھا، چور نہیں تھا، دل میں اس کے کوئی ایسی بات نہیں تھی، ٹرو فیس نہیں تھا، منافق نہیں تھا، میں عوام کے لیے دل سے کھڑا ہوتا تھا۔ اور جس طرح سے مارک روبیو کے سامنے جا کے ہمارے فورن منسٹر نے ٹھک کے ملا، کیا بنتا تھا؟ ہماری اتنی بہترین خاتون جو ہے، اس کو وہاں پر اس طرح سے کیا کیا ظلم عافیہ صدیقی پر نہیں ہوئے، کیا کیا اس نے نہیں سہا۔ اس کی کمزوری ہے اس ملک کے منافقوں کی، چوروں کی، جو آ کر ہماری کنٹری کو گورن کرتے ہیں، جن کو اتارنے کے لیے 26 کروڑ جو ہیں وہ رواں دواں ہیں۔ 26 کروڑ جو ہیں اس وقت پوری کوشش میں ہیں کہ ان کی جو فارم 47 والی حکومت ہے، فیک حکومت ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ظلم و ستم، تشدد جو لوگوں پر کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ابھی جو یاسمین راشد جو ہیں، ان کو 10 سال کی سزا دے دی گئی۔ ایک گائنیکولوجسٹ، ایک متبر خاتون، غریب خواتین کا وہ جس طرح سے علاج کرتی تھی، کتنا انہوں نے رفع عامہ کے لیے کام کیا۔ اور جس وقت وہ 9 مئی ہوا، اس وقت وہ منع کر رہی تھی، صاف زر اشتعال تو ہونا تھا، مجتعل تو ہونا تھا، عوام نے، جوان خون ہے، آپ ان کے لیڈر کو گریبان سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ از اٹ پاسبل کہ وہ سٹ بیک کرتے؟ آبویسلی ان کا حق ہوتا تھا۔ اور وہاں پر جتنا انہوں نے کیا،
تو باہر کھڑے تھے اور ان کو منع کر رہی تھی، اور وہ سیلف کریٹڈ جو وہ فالس فلیگ تھا وہ بنا کر، اور یاسمین راشد کو 10 سال کی سزا دے دی گئی اس خوشی میں. اور ادھر سے آپ نے شاہ محمود قریشی کو چھوڑ دیا. کیا اس خاتون کو چھوڑنا واجب نہیں تھا؟ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. اس ملک میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اسلام نے تو سب سے پہلے، ہمارا دین اسلام ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو حقوق دیے. اس کے اسلام میں پراپرٹی میں اس کی جو ہے حصہ بنایا. اور اس سے پہلے، اسلام سے پہلے تو بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. کیا یہ آپ ٹوٹلی اسلام کے خلاف یہ سب چیزیں کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ لوگ یہودی ایجنٹ ہیں؟ کیا آپ لوگ اینٹی اسلام ہیں؟ کیا آپ لوگ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اور یاد رکھیں، یہ جتنے مظالم آپ لوگ کر رہے ہیں، جتنے ظلم آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جتنی آپ ان کو بے جا سزائیں دے رہے ہیں 10 10 سال کی، اور جس طریقے سے عمران خان کو 22 گھنٹے تک آپ لوگ چکی میں رکھتے ہیں، شدید جو ہے وہ تنہائی آپ لوگوں نے دی ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ جو دلوں میں غبار اٹھ رہا ہے، جو خون لوگوں کا ابل رہا ہے، جن کو آپ نے سزائیں دی، جن کے پیاروں کو، جن کو لوگوں کو مار دیا آپ لوگوں نے، کیا اور جن کو شہید کر دیا نومبر میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک سیلاب کا ریلا اٹھے گا، یہ ایک طوفان اٹھے گا. آپ اس پہ بند نہیں باندھ سکتے. حلیمہ خان نے کہا ہے نا 5 اگست کو ایسا سرپرائز آپ لوگوں کو دیا جائے گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. بہت کوئی بڑا سرپرائز آئے گا، اور وہ آئے گا. عالیہ حمزہ نے سب کو اسٹریٹجیکلی، پورے پاکستان کے جو ارکان پی ٹی آئی ہیں اور جو عوام ہیں، انہوں نے ایک کا ارادہ کر لیا ہے، اعادہ کر لیا ہے کہ اس سارے مافیا کو، ان کی شکلیں پہچانے، اس سارے مافیا کو جو ہمارے لیے دنیا میں ذلت کا باعث بن رہے ہیں، ہمارے پاسپورٹ کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، ہمارے ملک کی جو معاشیات ہے وہ کہاں چلی گئی ہے، اکانومی کتنی گر گئی ہے. یہ سب چیزیں عوام نوٹس کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کا بہت جلد اختتام ہونے والا ہے. میرے پاکستانیوں، یہ یاد رکھو، جب بہت اندھیرا ہوتا ہے نا، بہت اندھیرا ہو جاتا ہے، تو روشنی ہونے والی ہوتی ہے. جو رات کا سب سے پچھلا پہر ہوتا ہے نا، اس کے بعد سورج چڑھتا ہے. اور اب یہ سورج چڑھنے والا ہے. یاد رکھیں آپ اپنی اس بہن کی بات. میں یہاں بیٹھ کے ہر وقت رب سے یہ دعا کرتی ہوں، یا اللہ، یہ میرے وطن کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ظلم و ستم، ان کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، دل روتا ہے اس کو دیکھ کے. اور ایک لیڈر جو آیا جس نے پاکستان کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جتنی دیر بھی رہا، وہ اتنے ایسے ہی قدم اٹھائے جو ایک عام عوام، غریب شخص کے لیے فائدہ مند تھے. اور اس وقت ہمارا ملک کہاں ہوتا؟ یا اللہ، اس ملک کو اپنے خاص رحمت کا سایہ کر. اور وہ کرے گا. اتنے جب دل ساتھ مل کے دھڑکتے ہیں، اور اتنے جب ہاتھ مل کے اٹھتے ہیں خانہ کعبہ میں بچھا کے، سمجھتے ہیں he who planted the ear, can he not hear. جس نے یہ کان کا اتنا کمپلیکیٹڈ سٹرکچر بنایا، جو سائنسدان نے جب اس کو پڑھا تو اس نے یہی ورڈز کہے کہ he who planted the ear، جس نے یہ کان بنایا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ سٹرکچر، کیا وہ نہیں سن سکتا؟ وہ تو شارک سے بھی نزدیک ہے. تو میرے پاکستانیوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا انقلاب جس کا آغاز عمران خان نے تحریک انصاف بنا کر دیا تھا، وہ انجام کو پہنچنے والا ہے. اور یہ انقلاب آگے رہے گا. ہر کڑی کو آپ ملائیں. عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اسپورٹس مین اسپرٹ دی، میں کھیل کے میدان میں کھلایا اور اسے سکھایا. جو آج وہ ساری سختیاں سہ رہا ہے اپنی جیل میں، جو وہ کندن بن رہا ہے نا، وہ اللہ کے پلان کے مطابق بن رہا ہے. اور انشاءاللہ عمران خان کے بیٹے اس وقت کانگریس میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں جا کے authentically, not polishing the boots, but authentically they will fight their right. کہ اپنے باپ کو وہ کس طرح سے ان ظالموں کی قید سے چھڑائیں گے،
جو کہ پولیٹیکلی جیلڈ ہے، اور وہ ایک شخص اتنی ساری، آپ ساری ہسٹری دیکھ لیں، ایسی جیل کسی پولیٹیکل ممبر کو نہیں ہوئی جس طرح کی عمران خان کو ہوئی ہے. اور آپ لوگ سوچ لیں کہ وہ دن دور نہیں جب ہم عافیہ صدیقی کو بھی چھڑوائیں گے. اور یہ قوم بہت افسردہ ہے. میں ایز اے اوورسیز پاکستانی ایک عورت کی حیثیت سے مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں لعنت بھیجتی ہوں اس طرح کے وزیر پر اور اس فارم 47 کی حکومت پر، جنہوں نے جا کر امریکہ میں ہم لوگوں کا سر نیچا کیا، ایک عورت ذات کی تزلیم کی، جو کہ پوری دنیا میں ایک بھونچال اس نے پیدا کر دیا دنیا اسلام میں. shame on him and shame on the government جس نے بھی یہ کیا. تو میرے پاکستانیوں، یہ قوم وہ ہے جو اپنا حق لینا جانتی ہے، جس کو دنیا کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ اس سے بہترین قوم نہیں ہے، اور اسی نے پاکستان کو آج تک قائم رکھا ہے، اور یہی پاکستان کی آزادی لے گی. محمد بن قاسم ایک خاتون کی آواز پر آ گیا تھا، اور ہم سب عمران خان ہیں اور محمد بن قاسم ہیں. ہم یہ جنگ ضرور لڑیں گے اور جیتیں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، میری یہ بہترین قوم پائندہ باد. کیا ڈر ہے جو ساری دنیا ہو مخالف، کیا ڈر ہے جو ساری دنیا ہو مخالف. ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے. پاکستان زندہ باد.